نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اور طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی عدت 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یتربصن کا مطلب ہے روکی رکھیں بھی انفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض یا 3 طہر۔ قروء کا لفظ دونوں پر صادق آتا ہے، طہر کا مطلب ہے پاکی اور حیض کا مطلب ہے ناپاکی۔ تو یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ 3 حیض اپنے آپ کو روکی رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک یہ بات بھی بیان فرما دے کہ اگر پیٹ میں کوئی چیز ہے، مطلب رحم میں کوئی چیز ہے، حیض ہے، تو بھی اس کو چھپائے نہ، اگر کوئی اور مطلب اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بھی نہ چھپائیں، اس کی وضاحت کریں، چھپانا نہیں۔ اگر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر اس کا یقین ہے، اور اگر کوئی چھپائے گا اور 2 نمبری کر کے شادی کر لے گا تو اس کا وبال پھر اس عورت پر ہے کہ جس نے چھپائی۔ ہاں اگر بچہ ہے تو لازمی ہے۔ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اگر ایک آدمی کو طلاق دے دی اس عورت، اگر وہ 3 مہینے سے پہلے عدت پوری کی بغیر کسی سے نکاح کر لیتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اگلے کو تو نہیں پتہ ہے، اگر اس عورت نے چھپایا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر اس کا حمل ہو جاتا ہے تو پھر اولاد بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اولاد پہلے کی ہے یا دوسری کی ہے، اس پہ مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ چیزیں وضاحت کی ہیں۔ اور دوسرا پھر حیض میں بھی چھپانا نہیں چاہیے، اگر حیض ہے تو بتا دیں بھائی میری حیض آ رہا ہے، اس میں مطلب کوئی حمل شمل نہیں ہے، تاکہ اس میں بھی وضاحت ہو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان کے شوہر ان کو لٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ مطلب ان کے جو خاوند ہیں وہ ان کو لٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اگر اس عدت کے اندر ہی ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ہو، تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کو لٹا سکتے ہیں۔ مطلب ایک طلاق دی یا اس طرح کے معاملات ہو گئے تو اس کے اندر واپس لٹانے کے حقدار ہیں اگر وہ بہتر بنائیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے مثل ہے، یعنی ان کے لیے ان جیسا ہی ہے کہ علیہن بالمعروف، کہ ان کے اوپر معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برابری کی جائے، عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ایسا حق نہیں ہے۔ مطلب ان کو معروف طریقے کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیے جائیں جو عورتوں کا حق ہے، اور عورتوں کا اور مردوں کا حق اس صورت میں برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کا حق کم ہے مرد کا زیادہ، مطلب یہ ساری جو حقوق ہیں سارے برابر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ مرد کے لیے ان پر کس چیز کا درجہ یہ بتایا گیا کہ مرد کو اللہ نے ایک حاکم بنایا ہے، ایک حکمران بنایا ہے کہ مرد سربراہی کر سکتے ہیں۔ تو مرد کے اوپر ایک ہی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ ایک صورت میں بڑا ہے کہ مرد گھر کا حاکم ہے، گھر کا نظام چلانے والا ہے، تو اس صورت میں اس کا احترام لازمی ہے۔ بقایا عام صورتوں کی جتنے بھی حقوق ہیں وہ عورتوں اور مردوں کے برابر ہیں، اس میں کوئی نیچ نہیں ہے۔ واللہ صرف اس کی سربراہی کرنے کی وجہ سے اس کو ایک درجہ زیادہ ہے۔ ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز و حکیم، اللہ غالب اقتدار والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اب یہاں سے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جو حیض ہے تو اس کو بھی کلیئر کیا جائے، اور اگر ایک عورت کو حیض نہیں آتا ہے، اس کی حیض کی بالکل ختم ہو گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کچھ عورتوں کا جو بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کو 3 مہینے عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی، وضع حمل چاہے 1 دن کے بعد ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر حیض ہے تو اس کو کلیئر کر دیں۔ اور
اب یہاں کے اندر یہ بھی بتایا کہ مرد عورتوں کے حقوق برابر ہیں، کیونکہ اس سے پیچھے چلے جائیں یہود نصارہ جو تھے ان کے ہاں عورتوں کے حقوق کی کمی کی جاتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ عورت نیچے ہے اور اس کے حق کوئی صورتوں میں عورتوں کو حق سے محروم کر دیتا تھا. تو اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ہیں، لیکن ایک صورت میں مرد کو بڑھوتری ہے، مرد کا درجہ زیادہ ہے. بقایا عام صورتوں میں مرد عورت برابر ہے، جو مرد کا حق ہے اس طرح عورت کا بھی حق ہے، اس طرح اس کے ساتھ زیادہ. ایک دن کا بھی عمل ہے تو عزت ختم ہو گئی. دیکھیں عمل مثال ہے، عورت ایک عمل تھا اور آخری مہینہ چل رہا تھا، طلاق ہو گیا. آخری مہینہ تھا، مطلب 9 مہینے میں بچہ آپ ہو جاتا ہے. اگر مثال دیتا ہوں 9واں مہینہ چل رہا تھا یا 9ویں مہینے کا آخری ایام چل رہے تھے وضع حمل کی، اور ان کی آپس میں چاکی ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اب اس کی جب وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت. اگر وضع حمل نہیں ہوا، ابھی شروع میں پتہ نہیں ہے کہ حمل ہے یا نہیں، اور طلاق دے دیتا ہے، تو اب 9 مہینے اس کی عدت گزار دیتا ہے، کیونکہ جب تک حمل نہیں ہوتے تو اس ٹائم تک اگلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یا اگلا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا. بغیر حمل کے عدت کا کتنا؟ تین حیض. اچھا 3 اگر حیض ہے، اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے.